السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زی اسٹوریز۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے شہزادے کی نجات کی تلاش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وسیع اور طاقتور ریاست تھی جس کا نام ادوریا تھا۔ وہاں ایک نوجوان شہزادہ تھا جس کا نام الارک تھا۔ شہزادہ الارک تخت کا واحد وارث تھا اور بچپن سے ہی اسے حکومت کرنے کے لیے تربیت دی گئی۔ وہ ذہین، مضبوط اور جنگی مہارتوں میں ماہر تھا، لیکن اسے اپنے غرور اور جلد بازی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ باوجود اپنے شاہی نسب کے، الارک اپنی عوام کے لیے دور اور ناقابل رسائی سمجھا جاتا تھا۔ شاہ لیوپولڈ، الارک کا والد، ایک دانشمند اور منصف حکمران تھا جس نے ادوریا کو خوشحالی بخشی تھی۔ تاہم جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا گیا، اسے اپنے بیٹے کی حکمرانی کی قابلیت کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش لاحق ہوتی گئی۔ اسے ڈر تھا کہ الارک کی بے صبری اس کی تمام اچھی کارکردگی کو برباد کر سکتی ہے۔ بادشاہ کے مشیروں نے بھی اس کی تشویش کو شیئر کیا، لیکن وہ الارک کی عظمت کی صلاحیت کو بھی پہچانتا تھا۔ ایک دن ریاست کو ایک خوفناک خشک سالی نے آ گھیرا۔ ایک دفعہ زرخیز زمینیں بنجر ہو گئیں اور دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا۔ ادوریا کے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور قحط کا خطرہ بڑھ گیا۔ مایوس ہو کر حل تلاش کرنے کے لیے شاہ لیوپولڈ نے اپنے مشیروں کی کونسل کو بلایا۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ خشک سالی کا خاتمہ صرف ایک افسانوی شے، زندگی کا کرسٹل ہی تلاش میں مضمر ہے، جو ایک اساطیری شے تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قدرت میں توازن بحال کرنے کے لیے طاقت رکھتی ہے۔ یہ کام خطرناک اور تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زندگی کا کرسٹل کے بارے میں خیال تھا کہ وہ سایوں کے جنگل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس جنگل میں کرسٹل کی تلاش میں گئے تھے، لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ خطرے کے باوجود شہزادہ الارک نے اس مہم کو انجام دینے کی پیشکش کی۔ اسے اپنے والد اور ریاست کے لیے اپنی قدر ثابت کرنے کا ایک موقع نظر آیا۔ شاہ لیوپولڈ اپنے واحد بیٹے کو اس قدر خطرناک سفر پر بھیجنے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ الارک کو یہ چیلنج کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ باری دل کے ساتھ اس نے اپنی برکت دی اور الارک کو خاندان کی قدیمی تلوار پیش کی جو قدیم جادوگروں نے بنائی تھی اور حفاظتی منتر سے لبریز تھی۔ الارک اپنے وفادار دوست اور مشیر سر سیڈرک کی ہمراہ اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ سایوں کے جنگل کا سفر طویل اور کٹھن تھا۔ الارک اور سیڈرک نے راستے میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، جس میں دشوار گزار پہاڑی راستہ پار کرنا اور مایوسی کی دلدلوں میں سے گزرنا شامل تھا۔ مشکلات کے باوجود الارک کا عزم کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ وہ ایک نئی ذمہ داری کے احساس اور اپنے لوگوں کو بچانے کی خواہش سے متحرک تھا۔ جب وہ آخر کار سایوں کے جنگل کے کنارے پر پہنچا تو انہیں ایک خوفناک خاموشی نے گھیر لیا۔ گھنے درخت ان کے اوپر بلند تھے، طویل سائے کرتے معلوم کرتے تھے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں گئے، انہیں عجیب و غریب اور خطرناک مخلوقات کا سامنا ہوا، جن میں بڑے مکڑیاں اور چمکتی آنکھوں والے بھیڑیوں کے جھنڈ شامل تھے۔ ایک رات جب وہ ایک چھوٹے سے کیمپ فائر کے پاس آرام کر رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں دیگر دنیاوی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنا تعارف مورگنا کے طور پر کرایا، جو جنگل کی محافظ تھی۔ مورگنا نے انہیں آگے کی بہت سی خطرات کے بارے میں خبردار کیا اور بتایا کہ جنگل کو اس طرح مسحور کیا گیا ہے کہ وہ زندگی کے کرسٹل کو ان لوگوں سے بچائے جو اسے خود غرض وجوہات کے لیے چاہتے تھے۔ الارک نے غور سے سنا اور مورگنا کو یقین دلایا کہ اس کی نیتیں خالص ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کی پریشانی اور انہیں بچانے کی خواہش کو بیان کیا۔ مورگنا اس کے خلوص سے متاثر ہو کر
اس نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے الارک کو ایک جادوئی تعویذ دیا جو انہیں جنگل کے ذریعے رہنمائی کرے گا اور نقصان سے بچائے گا۔ تاہم انہیں خبردار کیا کہ حقیقی امتحان اس وقت آئے گا جب وہ کرسٹل کے محافظ کا سامنا کریں گے۔ مورگنا کی رہنمائی کے ساتھ الارک اور سیڈرک جنگل میں گزرے۔ انہوں نے تعویذ کی چمکتی ہوئی روشنی کی پیروی کی جس نے انہیں بہت سے جالوں اور وہموں سے محفوظ رکھا جنہوں نے پچھلے مہم جوؤں کی جان لے لی تھی۔ راستے میں الارک کا غرور ختم ہوتا گیا جب اسے اپنے مشن کی سنگینی اور ان لوگوں کی قربانیوں کا احساس ہوا جو اس سے پہلے آئے تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ آخر کار جنگل کے دل تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک ایسی جگہ پر جہاں ایک روحانی روشنی پھیلی ہوئی تھی زندگی کا کرسٹل کھڑا تھا۔ یہ ایک دل فریب منظر تھا جو ایک نرم دل دھڑکنے والی روشنی کو خارج کر رہا تھا جو آس پاس کے درختوں اور پودوں کی زندگی کی سانسیں ڈال رہی تھی۔ تاہم جیسے ہی وہ کرسٹل کے قریب پہنچے انہیں محافظ کا سامنا ہوا، ایک بلند قدامت شخصیت جو قدیم زربکر میں ملبوس تھی اور ایک بڑی تلوار پکڑے ہوئے تھی۔ محافظ نے ایک گہری گونجتی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے ان سے ان کے مقصد کے بارے میں دریافت کیا۔ الارک آگے بڑھا، اپنی مہم کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کرسٹل کی درخواست کی۔ محافظ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر الارک کو ایک مقابلے کا چیلنج دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ صرف ایک قابل روح ہی کرسٹل کو حاصل کر سکتی ہے۔ مقابلہ سخت اور شدید تھا۔ الارک نے اپنی پوری طاقت سے لڑا لیکن محافظ ایک زبردست حریف تھا۔ ان کی تلواروں کی ہر وار سے چنگاریاں نکلتی تھیں اور زمین ان کے قدموں تلے لرزتی تھی۔ جیسے جیسے لڑائی جاری رہی الارک تھکنے لگا، اس کی طاقت ختم ہونے لگی۔ مایوسی کے لمحے میں اسے اپنے والد کی سکھائی ہوئی عاجزی اور جرأت کی باتیں یاد آئیں۔ ایک نئی قوت ارادی کے ساتھ الارک نے اپنی تلوار گرا دی اور گھٹنوں کے بل گر گیا، اپنے عیبوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنے لوگوں کو بچانے کی خالص خواہش کا اظہار کرتے ہوئے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ کامل شہزادہ نہیں ہے لیکن وہ سیکھنے اور بہتر ہونے کے لیے تیار ہے۔ محافظ الارک کی عاجزی اور خلوص سے متاثر ہو کر اس نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور ایک طرف ہٹ گیا اور اسے کرسٹل تک رسائی کی اجازت دی۔ الارک نے زندگی کے کرسٹل کے قریب جا کر اس کی حرارت اور توانائی کو محسوس کیا۔ اس نے احتیاط سے کرسٹل کو اس کی چوکی سے اٹھایا اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا جنگل نے تبدیل ہونا شروع کر دیا۔ درختوں نے اپنی ہریالی دوبارہ حاصل کر لی اور ہوا خوشبودار پھولوں کی میٹھی خوشبو سے بھر گئی۔ الارک اور سیڈرک نے کرسٹل کو اپنے ساتھ لے کر ادوریا کی واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی پر ادوریا کے لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ خشک سالی ختم ہو گئی اور زمین ایک بار پھر زرخیز ہو گئی۔ شاہ لیوپولڈ نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس شخص پر فخر کرتے ہوئے جس میں وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ الارک کا سفر نہ صرف ریاست کو بچایا بلکہ اسے ایک دانش مند اور اہم دل رہنما میں بھی تبدیل کر دیا۔ چند سال بعد الارک تخت پر برجمان ہوا اور انصاف اور عاجزی کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے کبھی بھی ان اسباق کو نہیں بھولے اور جو اس نے اپنی مہم کے دوران سیکھے تھے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی ضروریات کو اولین ترجیح دی۔ اس کے دور حکومت میں ادوریا نے ترقی کی اور اس شہزادے کی کہانی جو اپنی ریاست کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔